رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ایک سوال آیا ہے اور یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے۔ بعض لوگ جو دین بیزار لوگ ہیں اور ان کو دین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، ان کے اپنے دل کا ایک بخار ہوتا ہے، تو وہ طرح طرح نکالتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات کر کے، مختلف قسم کی گفتگو کر کے وہ اپنا بخار نکالتے رہتے ہیں۔ بہرحال کوئی بات اگر حقیقت ہو اور واقعی وہ سوال بنتا ہو تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تسلی کرا دوں۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کی اجارہ ختم ہونی چاہیے، انہوں نے بہت نقصان دیا، یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک مافیا ہے، ان کی حکومت ختم ہونی چاہیے، ان کی اجارہ ختم ہونی چاہیے، نماز ہم خود پڑھائیں، والدین کا جنازہ ہم خود پڑھائیں، جو دعا درود کرنا ہوتا ہے ہم خود کریں، یہ سارے جتنے معاملات مولویوں کے ذمہ ہیں یہ ہم خود کریں، ان کی اجارہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے۔ اب چونکہ عشاء کی نماز کا وقت بھی قریب ہے لہذا میں مختصراً ہی بات کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چونکہ میں کالا ٹک شہر کے اندر بھی بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی، میرے دوست تو نہیں، میں جن کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہم سیکھتے نہیں اور یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، ہمیں جنازہ پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہم خود سیکھ لیں تو ان لوگوں کی حکومت ختم ہو جائے۔ یہاں پر میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اجارہ داری ختم کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت مرضی منشا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے پاک کرتا ہے، طیب الگ ہو اور خبیث الگ ہو، آپ اس چیز کو پہچانیں۔ آج معاشرے کے اندر آپ کو جتنے بھی طبقات نظر آتے ہیں، کچھ طبقات ایسے کہ جو فطری ہیں، یعنی بنے ہوئے ہیں، فطرتاً بن گئے ہیں، جس طرح کاموں کی تقسیم ہوتی ہے، اور کچھ طبقات ایسے کہ جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اب جو طبقات خود بنائیں یا جو طبقات بنے ہوئے ہیں، ان میں ایک بات مشترک ہے، کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشترک بات ان کے اندر یہ کہ ہر طبقے کے اندر آپ کو تین بندے نظر آئیں گے، ایک جو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، متشدد، اور ایک بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں، دو ہو گئے، اور تیسرا معتدل طبقہ ہوتا ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ہر طبقے کے اندر نظر آئیں گے، چاہے وہ آپ آسانی کے لیے آپ دو طبقے ہی لے لیں، سیاسی طبقہ لے لیں اور مذہبی طبقہ لے لیں۔ اب سیاسی طبقے کے اندر بھی جو لوگ انتہائی سخت ہوتے ہیں، انتہائی نرم ہوتے ہیں، وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مذہب کے اندر بھی جو لوگ انتہائی سخت ہوتے ہیں اور انتہائی نرم ہوتے ہیں، یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انتہائی نرم کہتے ہیں جو کچھ ہوتا رہے، ہماری روٹیاں لگی رہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اور دوسرا جو انتہائی سخت ہوتے ہیں تو وہ جائز باتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اپنی حکومت منوانا چاہتے ہیں، اور اپنی ہر بات چاہے وہ قرآن و سنت سے ٹکرائے کیوں نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں۔ اور جو معتدل طبقہ ہوتا ہے وہ افراط اور تفریط سے پاک ہوتا ہے، اچھے کو اچھا کہتے ہیں اور برے کو برا کہتے ہیں۔ یہ جان ہوتے ہیں ہر طبقے کی۔ تو بالکل اسی طرح جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جو افراد کے اندر پڑھیں، جو تفرید کے اندر پڑھیں، ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اسلام کے ساتھ، ان کا کوئی، وہ دین کی تعلیمات کو سمجھے ہی نہیں ہے، دین کی روح کو سمجھے ہی نہیں ہے، لہذا ان کا گلہ اٹھا کر علماء حق کے اوپر فٹ کر دینا یہ کسی طریقے سے بھی درست نہیں ہے۔ اب اجارہ داری ختم کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر جو جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کو آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسجدوں کے اندر قابض ہو گئے ہیں، محراب کے اوپر، ممبر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، مسائل بیان نہیں کر سکتے، نماز پڑھانے کا طریقہ ان کو نہیں آتا، تو اسی طرح اردو کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے اور ان کا ایک گروپ بن گیا ہے، اور یہ جو لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات آپ نے ممبر کے اوپر غلط کی ہے، یہ قرآن کے اندر یہ آتا ہے، حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کسی طریقے سے بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں، ان کا ایک گروپ ہوتا ہے نا، وہ پھر پریشر دیتے ہیں، پھر تھریٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے پیچھے چلے، ہم آپ کے امام ہیں۔ تو ایسے جو قابض قسم کے لوگ ہیں نا، اگر لوگ کہیں کہ ہم خود نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہو جائیں، نماز پڑھانے کے قابل ہو جائیں، تو ان لوگوں کی حکومت ختم ہو جائے اور ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، تو یہ بات بالکل 100% درست ہے۔ یہ بات بالکل کیا ہے، 100% درست ہے، ٹھیک ہے، بالکل میں بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی آپ کسی کو کوئی عہدہ سپرد کرتے ہیں نا تو آل ہونا چاہیے وہ بندہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کسی نائل کو کوئی چیز سپرد کر دیں نا، وہ اس کے لائق نہیں، وہ عہدہ اس کے سپرد کر دے، تو فرما فانتظر الساعۃ، پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ یہ بات تو بالکل بنیادی ہے۔ جو بندہ قابل نہیں ہے محراب کے، جو بندہ ممبر کے قابل نہیں ہے،
محراب کے قابل نہیں ہے، مصلی امامت کے قابل نہیں ہے، اس کو جو لوگ آگے کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو ایسا تو طبقہ ہے، اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے، اور ہر شخص کی یہ دل کی آواز، اس میں تو کوئی برائی بھی نہیں ہے، اس کو تو کوئی برے معنوں میں لیتا بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر تمہارا معنی یہ ہے کہ یہ جو علماء حق ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کا نظام قائم ہے، جن کی وجہ سے اس دنیا کا نظام قائم ہے، جو ہمارے عقائد درست کرتے ہیں، جو ہمارے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے تو اس طرح اگر کوئی بات کرتا ہے، ان کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، تو ان کو تمہارے دادا بھی نہیں ختم کر سکتا۔ کیوں؟ کہ ان کو قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے۔ یہ لوگ مامور من اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ہیں، یہ گروہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، یہ گروہ حزب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ اس سورۃ التوبہ کے اندر ٹوٹل 129 آیات بینات ہیں، اور یہ 122 نمبر آیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے کے سارے لوگ نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ایک گروہ نکلے اور وہ جائے اور وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، یعنی علم دین حاصل کرے۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور پھر وہ کیا کرے، واپس آئے اور اپنی قوم کو ڈر سنائے، لعلہم یحذرون، اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ باز آ جائیں اور یہ ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کو خوف رکھ لیں۔ پھر سن لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی سارے کے سارے تو نہیں، نہ جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں، نہ سارے کے سارے علم حاصل کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ جو قبیلے ہوتے ہیں نا، ان قبیلوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو جائے علم دین حاصل کرے، علم دین کے لیے سفر کرے، علم دین حاصل کرے۔ اب علم دین حاصل کرے تو واپس آئے تو اپنی قوم کو ڈر سنائے۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تفصیلی علم سب کے اوپر حاصل کرنا فرض قرار نہیں دیا ہے، ورنہ کاروبار زندگی آپ لوگ کیسے چلاتے؟ سب کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ مکمل علم دین تفصیل کے ساتھ آپ کے اوپر واجب کر دیتا، کاروبار زندگی آپ کیسے چلاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گروہ ایسا ہو، قبیلوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو باہر نکلیں، علم دین حاصل کریں، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں۔ تو یہ ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے قائم کرنے کو حکم دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سناتے ہیں۔ یہ مسجدوں کے اندر حقیقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زیادہ لوگ بے روپیے ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور دین کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بناتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ گروہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کر دے، اس کے ساتھ تو آپ ٹکر لے ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، یہ تو حزب اللہ ہے، یہ تو وہ گروہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے اعلی علم کے میں درجے بلند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ علماء کے گوشت جو ہوتے ہیں نا وہ زہر آلود ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ زمانہ پہلے 5-7 سال پہلے میں نے 2 کتابیں پڑھی تھی، ایک کتاب الکبائر اور کتاب الزواجر، یہ بڑے گناہوں کبیرہ گناہوں کے اوپر ہے، جو ایک امام ابن حجر کی ہے اور دوسری جو ہے تو ایک امام حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور دوسری جو کتاب ہے تو وہ کتاب الزواجر اور امام زیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ 2 کتابیں۔ ان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ علماء کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی تو اس طرح ہے نا کہ زہر آلود سے کیا مراد دیکھیں نا، یعنی آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں نا تو مردے، قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو علماء کی جس وقت آپ غیبت کرتے ہیں تو ان کا آپ گوشت کھاتے ہیں تو ان کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں، وہ آپ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ زہریلا گوشت جس وقت اندر جاتا ہے نا تو بندے کو تباہ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو علماء اکرام کے متعلق آپ اس قسم کی گفتگو کریں تو ان کے گوشت زہر آلود ہیں، یہ آپ کو نیست و نابود کر دیں گے اور تباہ کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا گروہ ہے۔ اور اسی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا، ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا۔ کیسا گروہ رہے گا؟ کہ جو لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کریں گے، لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کریں گے، لا یخافون فی امر اللہ لومۃ لائم، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے حق بات کہیں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم تو 100 مرتبہ ڈرتے ہیں نا، کہتے ہیں محلے والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے۔ محلے والے ناراض ہوتے ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بات کریں۔ گاؤں والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔
تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، حق کے اوپر رہے گا، زمانے کے ساتھ ساتھ علماء حق کا گروہ موجود رہے گا، اور جا کر یہ آخری جو گروہ ہوگا وہ جا کر دجال سے جا ٹکرائے گا، دجال سے جا کر ٹکرائیں گے۔ تو یہ علماء کا ایک گروہ حق ہمیشہ رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ عن ابن عباس نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقی اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک جو فقی ہوتا ہے وہ 1000 شیطان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ باری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ ایک عالم دین کیا ہوتا ہے؟ 1000 فقی کے اوپر، ایک فقی 1000 شیطان کے اوپر، اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے فقیہ واحد بھی آتا ہے کہ ایک فقی جو ہوتا ہے نا، ایک عالم دین ہوتا ہے، وہ 1000 شیاطین کے اوپر باری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو رات کو سوتے ہیں ان کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ بس ایک روایت میں پڑھتا ہوں چونکہ وقت تھوڑا ہے، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ اس طرح کہ حضرت قیس بن حدثنا محمود بن حداش البغدادی حدثنا محمد بن یزید الواسطی اخبرنا عاصم بن رجاء بن حیات عن قیس بن کثیر قال قدم رجل من المدینہ علی ابی الدرداء، ایک شخص آیا نا حضرت ابو دردہ کے پاس، وہ بدمشق، وہ دمشق سے تھا۔ فقال ما اقدمک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کس لیے آئے ہیں؟ ما اقدمک یا اخی، ما اقدمک یا اخی، آپ کس لیے آئے ہیں؟ قال حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث ہے آپ کے پاس، میں نے سنا ہے کہ آپ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی تیرے پاس ایک حدیث ہے جسے تو حضور سے روایت کرتا ہے، تو میں اس کی خاطر آیا ہوں۔ قال اما جئت لحاجۃ، کسی اور حاجت کے لیے تو نہیں آیا؟ ہاں، اما جئت لحاجۃ، قال اللہ نہیں میں کسی اور حاجت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ قال اما قدمت لتجارۃ، تم تجارت کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ ٹھیک ہے، قال لا نہیں میں تجارت کے لیے بھی نہیں آیا۔ قال ما جئت الا فی طلب ھذا الحدیث، میں اور کسی بات کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف اس حدیث پاک کے لیے آیا ہوں۔ یعنی اتنا جو میں طویل میں نے سفر طے کیا نا آپ کے پاس شام دمشق کے اندر میں آیا ہوں، تو صرف اور صرف حدیث کے لیے آیا ہوں۔ قال فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا، یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم کے راستے کے اوپر چلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اور جو طالب علم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلی ہوتی ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعا کرتی ہیں۔ وَفَضْلِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور فرماتے ہیں کہ عالم دین کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے کہ جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر، تمام ستاروں کے اوپر۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے نا وہ دینار اور درہم نہیں ہوتی۔ انما ورثوا العلم، ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے۔ فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر، اور جس نے اس علم میں سے کچھ حصہ لے لیا ہے تو اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ تو یہ گروہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ گروہ وہ ہے کہ جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی اجارہ ہم ختم کر دیں، بس بات ختم کرتا ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان کی اجارہ ختم کرتا ہوں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بن گویا کہ آپ ان کے متعلق بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ٹکر لینے کی آپ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ باقی جو دکاندار قسم کے لوگ ہیں اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، یا کوئی ایسا گروہ ہے چلو پڑھ لکھا ہی صحیح، کسی تھوڑا بہت اس کو علم ہے کسی بات کا، لیکن وہ اپنی بات منواتے ہیں، پھر ضد کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور اپنے مقتدیوں کی بات نہیں سنتے، عوام کی بات نہیں سنتے، پریشر کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں اکساتے ہیں۔ تو بے شک ایسے لوگوں کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے۔ اور جو بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کو بالکل کچھ بھی نہیں آتا، بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، ایک حدیث کے متعلق ان کو علم نہیں ہے، قرآن کو ان کو علم نہیں ہے، یہاں تک کہ امامت کے مسائل بھی ان کو نہیں پتہ، اور وہ نماز پڑھاتے ہیں اور وہ مسجدوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں اور لوگوں کو دہشت گرد بناتے ہیں۔ تو بلا شبہ ایسے لوگوں کی حکومت ختم ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی اجارہ داری اگر کوئی ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو بالکل ٹھیک بات کرتا ہے۔ لیکن بات پتہ ہے کیا ہوگی؟ بات ہوگی علم سے، علم کے ساتھ۔ آپ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟
آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں گے، ہم جنازہ سیکھیں گے اور ہم نماز سیکھیں گے اور ہم نماز خود پڑھائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں لوگوں کی نفسیات کا علم ہے۔ لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں نا تو ہم سلام پھیرتے ہیں نا تو صرف اتنی دیر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اتنی دیر ہم پڑھتے ہیں، یا 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا یا کوئی تسبیح پڑھ لی، کچھ بھی، تو اتنی دیر میں لوگ نماز کے لیے بھی نہیں رکتے کہ نماز فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے سنت سے جو ثابت اللہم انت السلام ومنک السلام، اتنی دیر بھی مسجد کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ کیا سیکھیں گے؟ وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے دہلی فتح کر لیں گے، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا، محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو ان لوگوں کی بھی اتنی شکلیں نہیں ہیں۔ دنیا کے لیے ٹائم ہے ان کے پاس، دنیا کے لیے ٹائم ہے ان کے پاس کہ کیا کریں گے، کہ دنیا کو ٹائم دیں گے، سارا 24 گھنٹے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اجارہ داری ختم کریں گے، کچھ عمل بھی کر کے دکھائیں۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں اس کو تم وقت نہیں دیتے۔ ڈاکٹر اسرار کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتا ہے انگریزی تم نے اتنی سیکھ لی اور انگریزی میں تم اتنے ماہر ہو گئے انگلش میں کہ انگریزوں کو تم سبق پڑھانے کے قابل ہو گئے ہو، تم ان کو انگلش سکھا سکتے ہو، لیکن عربی زبان تمہیں اتنی بھی نہیں آتی کہ تم ضروریات دین ہی سیکھ لو، دین کے بنیادی مسائل ہی سیکھ لو۔ ہر کام کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، 5 گھنٹے فلمیں دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، 10 گھنٹے سوشل میڈیا کو دینے کے لیے آپ کے پاس ہے، نوکری کے لیے 8 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 15 گھنٹے آپ سوئے رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، سارا دن کام کرتے ہیں، تو کیا نماز کے لیے 5 منٹ؟ صبح کی نماز میں کتنے مقتدی ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے جو لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں، پیروں کے گھرانے، مجھے پتہ ہے صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے صبح کی نماز کے لیے، 9 بجے اٹھتے ہیں، مردار جس کو کہتے ہیں۔ یہ صبح کا سونا بہت بڑی نحوست ہے، اور میں کہتا ہوں سخت اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے کہ صبح کی اذان مل جائے اور بندہ بیدار ہو کر مسجد نہ آئے، نماز کی تیار نہیں، وہ سخت منحوس ہے اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کے اندر ہے۔ تو میری بات آپ سمجھ گئے ساری، میں امید کرتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ اسی طرح بات ہے، زبانی کلامی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو بیٹھے ہوئے آئیں سیکھیں نا، ہم جنازہ آپ کو سکھاتے ہیں، 70 سال عمر ہو گئی ہے، لوگوں کو نماز کا سبق نہیں آتا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سبق لوگوں کو نہیں آتا، 70 سال ان کی عمریں چھوڑ دیں باقی ساری باتوں کو، 80 سال کے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو نماز کا ابھی تک طریقہ نہیں آتا۔ تو ہم تو اس بات کے اوپر خوش ہیں، ہم تو کہتے ہیں آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، ہمیں وقت دیں، ہم تمہیں سکھاتے ہیں، کیا نماز سیکھنا چاہتے ہو، جنازہ سیکھنا چاہتے ہو، اور کوئی سوال ہے، انگلش اردو کا کوئی سوال ہے، کوئی آپ کا مضمون ہے فرسٹ ایئر کا، سیکنڈ ایئر کا، مشکل آئیں ہم سے پوچھیں، ہمیں ٹائم دے، جمعے والے دن آپ ٹائم دے، 45-50 منٹ گفتگو ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ہماری مجلس کے اندر بیٹھیں، جب واپس جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جولی کے اندر علم کی خیرات ہوگی، وقت آپ دیں۔ درس ہوتے ہیں، 2 درس ہوتے ہیں، دیکھیں درس قرآن ہوتا ہے ہمارے پاس، بدھ والے دن درس حدیث پاک ہوتا ہے، جمعرات والے دن درس قرآن ہوتا ہے، اور خطابات ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ ریکارڈ ہوتے ہیں، سب کو ہم خود سینڈ کرتے ہیں کہ اب چلو مسجد نہیں آ سکتے، اپنے بستر کے اندر تم سوئے ہوئے وہ تم سن لو، لیکن تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں اور تم باتیں کرو کہ فلاں کی ہم اجارہ داری ختم کریں گے، اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی جائے لوگوں کے اجارہ داری آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ریئل پروگرس از ایجوکیشن، حقیقی ترقی کیا ہے؟ تعلیم ہے، تعلیم حاصل کریں، علماء کے پاس بیٹھے، علماء حقہ کے پاس۔ ٹماٹر تو آپ کو دور سے نظر آ جاتے ہیں، یہ ٹماٹر اچھے نہیں اور یہ اچھے ہیں، اور باقی خبیث اور جاہل کی اور اچھے آدمی کی آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ کون حقیقی وارث کون ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ سے پوچھیں گے نا، کل اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں عطا فرمائی کہ ہم مسجد کے اندر ہم اپنے بچے کو چھوڑیں گے، ہمارے بچے کو خودکش بمبار کون بنائے گا، یہ آپ کو نہیں پتہ، اور یہ نہیں پتہ آپ کو کہ کون ہمارے بچے کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی حقیقی تعلیمات سے کون بندہ آشنا کرے گا، یہ بات آپ کے علم کے اندر نہیں ہے۔ کیا آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ بس میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا الحمدللہ۔